بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا صرف بھائی کا اگلا درس ہے، اس میں فاعل کی جو گردان ہے وہ پچھلے درس پہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ اس میں مفعول کی گردان کے بارے میں ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو ہم نے اگرچہ عربی زبان کے آسان قاعدے میں ڈسکس کیا تھا، لیکن اس میں فاعل میں آپ نے دیکھا کہ وہاں صرف 6 سیغے تھے، اور صرف بھائی میں ہم نے اس کو 18 سیغوں میں لے گئے اور اس کو 18 سیغوں کے اعتبار سے سمجھا۔ تو آج ہمارے سامنے اس میں مفعول ہے، اور اس کے بھی وہاں ہم نے 6 سیغے پڑھے تھے: مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات۔ وہاں میں نے آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا 1 2 3 سیغوں کا جو اضافہ ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں جلد از جلد، تاکہ بات وہی ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کی تھی۔ بس پہلے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک ہے فعل مضارع مجہول، یہاں پہ ہم فعل مضارع مجہول کو لیتے ہیں یضرب، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے اس میں یہ جو حرف مضارع ہے اس کو شروع سے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ جو بھی آپ کے پاس باب ہے، 6 باب جو ہم نے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے، یاد رہے یہ جتنی بھی میں گردانیں بناتا چلا آ رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے طریقہ رکھتا آ رہا ہوں، یہ ثلاثی مجرد کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو 6 بابوں کے بارے میں بتایا تھا کہ 6 باب ہوتے ہیں، اور ان کے ماضی کے بارے میں میں نے بتایا تھا، اور ان کے مضارع کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پھر ان گردانوں کو ختم کر کے اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے، جس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ ابھی اسی میں حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے جو بھی باب ہو 6 بابوں میں سے، یعنی اس کے عین کلمے پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یعنی اور اس کا جو آپ مجہول بنائیں گے تو مجہول ایک ہی طریقے سے بنے گا، یفعلو کے وزن پہ بنے گا۔ سب کا 6 کے 6 بابوں کا جو مجہول ہے وہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے، یا آپ جو ہے پچھلی گردانوں میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو فعل مضارع مجہول ہمارے پاس ہے، اس کا ہم نے جو حرف عطین ہے، یعنی جو یا ہے شروع والی، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب اس کو ہم نے حذف کیا، اس کی جگہ ہم نے میم رکھ دی، اور میم کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا، دواد کو اسی طرح رکھ دیا، اور را جو ہے نا، را کے بعد را پر جو ہے نا پیش کا ہم نے زبر کی بجائے ہم پیش خط لگا دیں گے جتنے بھی جگہ ہے۔ تو اس طریقے سے مد رو، اور پھر جو ہے تھوڑا سا پیش کو کھینچیں گے تو واو نکل آئے گی، یعنی واو لگا دیں گے، واو لگائیں گے، اور پھر با جو ہے اس کو ہم تنوین دے دیں گے، کیونکہ تنوین اسم پر آتی ہے۔ وہ فعل تھا تو جو ہی فعل ختم ہوا اسم بنا تو تنوین واپس آ گئی، مدروبن ہو گیا، مدروبن۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس لفظ ہے ینصرو، ینصرو، تو اس سے آپ بنا لیں تو یہ دیکھیں یا کو ڈیلیٹ کیا، اس کی جگہ میم رکھی، اور من سواد کو پیش دے دی، یہ عین کلمہ ہے وہ، اور منصورن، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس میں فا عین اور لام کے مقابلے میں حرف آ رہا ہے، جو بھی فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو آپ نے فا کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ جزم ہے تو جزم رہنے دے، صرف جو عین کلمہ جو ہے، عین کلمہ، عین کلمے کو اوپر آپ نے پیش دینی ہے، عین کلمے پر جو بھی حرکت ہے اس کی جگہ آپ نے پیش دینی، اور عین کے بعد جو ہے واو کا اضافہ کر دینا، اس کا وزن بن جائے گا مفعولن، دیکھیں فا عین واو پیش، او اور لام دو پیش، لن، یعنی مفعولن، فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہا ہے دواد را با، تو یعنی ماضی اس کی ہے دارابا، تو اس لحاظ سے اس حساب سے یہ صرف میم کا اور واو کا اضافہ ہوا، تو یہ ہو گیا مدروبن، مفعولن، منصورن۔ اس کا ترجمہ جو ہوگا، اس کا ترجمہ تھا کہ ہم اس کو کرنے والا کے طور پہ کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو اسم مفعول ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس کے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہوتا ہے، یعنی کام جس کے اوپر واقع ہوتا ہے اسی
کام کے حساب سے جس پر واقع ہوتا ہے اس کو ہم وہی نام دے دیتے ہیں. پہلے تو ہے نا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کام کے حساب سے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. مثلا بیچنا ایک کام ہے تو کوئی بیچنے کا کر رہا ہے تو وہ بیچنے والا ہو گیا. اور یہاں کیا ہے, مارنا ایک کام تھا تو مار رہا ہے تو مارنے والا ہو گیا. اور یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے کہ اب اس کو جس کو مارا جا رہا ہے, ہم نے اس فعل جو مار تھا اس کو اس کے ساتھ ہم نے کہا مارا گیا ایک مرد, یعنی یہ کون ہے, یہ مضروب ہے, یعنی یہ مارا گیا ایک مرد. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں منصور ہے, یہ مدد کیا گیا ایک مرد ہے. آپ کہتے ہیں مثلا کھولا مفتوح, تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں مفتوحن, ٹھیک ہے جی. تو کھولا گیا ایک مذکر کوئی بھی چیز, تالا کہہ لیں, کوئی بھی مذکر چیز. یہ ایک ذہن میں پھر میں ایک دوبارہ دوہرا رہا ہوں, یہ جو ہم مرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ کھولا گیا وہ ایک مرد یا مارا گیا وہ ایک مرد اور ایک عورت, تو یاد رکھیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم لفظ مرد یا عورت کا استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کئی جگہوں پہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ مرد اور عورت کا لفظ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, درست نہیں بیٹھتا. تو یہ صرف مرد اور عورت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مذکر اور مؤنث کا کنسیپٹ دینے کے لیے ہوتا ہے. یعنی ہم جا کے آگے انشاءاللہ نحو میں پڑھیں گے کہ کسی لفظ کے مؤنث ہونے کو ہم کیسے پہچانیں گے, کسی چیز کے مؤنث ہونے کو کیسے پہچانیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں مائنڈ میں تصور ہے, جس طرح بکرا بکری, ٹھیک ہے جی, بھینس بھینسا, ٹھیک ہے جی, گائے بیل, ٹھیک ہے, اونٹ اونٹنی, تو اس طرح گھوڑا گھوڑی, گدھا گدھی. تو یہ ایک تصور ہے, یہ تو کلیئر کٹ ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. ایک اور بھی کچھ طریقہ آئے گا وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ مذکر مؤنث کی جو لفظوں کے, یعنی لفظ جو ہوتا ہے عربی کا وہ مذکر کب ہوتا ہے اور مؤنث کب ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والا ہے اگر وہ مؤنث ہوتا ہے تو اس کو مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, مذکر ہوتا ہے تو مذکر کا استعمال کرتے ہیں. یعنی مدد کرنے والا مرد ہے تو ہم کہتے ہیں دارابا, مدد کرنے والا ایک مرد, ٹھیک ہے جی. دارابت, مدد کرنے والی ایک عورت. تو اب دیکھیں مؤنث کے لیے ہم نے اور طریقہ استعمال کیا اور مذکر کے لیے. تو یعنی یہ جو مرد اور عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ مذکر اور مؤنث کا کنسیپٹ دینے کے لیے کرتے ہیں. اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ کام کرنے والا مرد ہی ہو اور عورت ہی ہو. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کام کرنے والے, مثلا آپ کسی کو جا کے شیر پھاڑتا ہے تو اب مرد تو نہیں پھاڑ رہا نا, شیر پھاڑ رہا ہے. تو دنیا میں ہزاروں کام ایسے ہیں جو مردوں کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ صرف جو مرد کا کنسیپٹ ہوتا ہے, یعنی اس کو مرد کے لفظ مرد بولتے ہیں, لیکن ذہن میں آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ بات مذکر کی ہو رہی ہے. اور جب عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے سمجھ لیا کریں مراد بات مؤنث کی ہو رہی ہے. اور کوئی چیز بھی مؤنث ہو سکتی ہے, چاہے وہ جانوروں میں ہو, انسانوں میں ہو, بے جانوں, کوئی چیز بھی ہو جس کو ہم مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں, اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. تو اب بات آ گئی مفتوحن, کھولا گیا وہ ایک مرد. تو اب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو مفتوحتن, اب دیکھیے یہ ہمارے سامنے جو ہے اس کا صیغہ جو ہے پہلا صیغہ ہمارے سامنے اس طریقے سے بن جائے گا. اور اگلے صیغے جو ہیں وہ بہت ہی آسان ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مفتوح جو مدروبن تھا, مدروبن تھا, تو اب اسی کے آگے با کے آگے زبر الف لگا دینی, الف کے بعد نون, کیونکہ تثنیہ کا نون کے نیچے زیر آتی ہے اور الف کے سے پہلے کیا آ جاتی ہے, زبر آ جاتی ہے. مدروبان, مدروبان, اور آگے کیا آ جائے گا, مد رو. تو آپ کو پتہ ہے واو لگا دیتے ہیں جمع کے لیے, اور نون جمع کی جو ہوتی ہے اس پر زبر ہوتا ہے اور واو سے پہلے پیش ہوتی ہے. مدروبونا, ٹھیک ہے جی. مارے گئے, مارے ہوئے سب مرد, یا مارے گئے سب مرد, ٹھیک ہے جی. مارا ہوا ایک مرد, مارے دو مرد, مارے ہوئے سب مرد. تو اس کے اندر بھی جو ہے حاضر غیب اور متکلم والا کنسیپٹ نہیں ہوتا, وہ آپ نے خود, ہم ہر صیغے کو حاضر غیب متکلم بنا سکتے ہیں. اس کا ہم انشاءاللہ آگے جس طرح میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر اسی کو آپ نے اب مؤنث بنانا ہے تو مؤنث کے لیے آپ کو جس طرح اس میں فاعل میں آپ نے کام کیا تھا, یہی جو وحد کا صیغہ ہے مذکر کا, مد رو بن, تو اسی کے آگے آپ نے گول تا لگانی ہے, اور جو با ہے اس کے اوپر سے تنوین ہٹا دینی ہے اور زبر دے دینی ہے, اور تا کو دو پیشیں تنوین والی, جو تنوین یہاں تھی وہ تنوین اب یہاں آ جائے گی. تو مدروبتن, یعنی گول تا جو لگاتے ہیں اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں. یہ جو گول تا, یہ جو ہم اس میں مفعول کے یا اس میں فاعل کے صیغے کے آخر میں لگاتے ہیں تو وہی مؤنث بن جاتا ہے. تو مدروبن, تو مدروبتن, ٹھیک ہے جی. مشغول, مشغولتن, مفتوح, مفتوحتن,
ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ منصور منصورتن، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں مسموع مسموعتن. تو جو بھی اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. اور پھر تثنیہ اس کی اسی طرح بنے گی مد رو با، اور جو ہے تا کے بعد الف اور نون زیر نی، مدروبتانی مدروبتانی. اور کل میں نے بتایا تھا کہ جمع مؤنث بنانی ہو جمع مؤنث سالم تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے مد رو با، اور با کے بعد یعنی یہ تا ختم کر دینی ہے جمع میں، اور اس کے بعد صرف الف تا لگا دینی ہے. مدروباتن مفتوحاتن منصوراتن، مدد کی گئی سب عورتیں. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ جو ہے جمع کے سیگے، جمع مؤنث کا یہ سیگا آ گیا. اور اس میں ایک سیگا جو ہے نا وہ جمع جو ہے وہ مکسر کا بھی ہے. یہ جو آپ کے پاس سیگا تھا مد رو با تن، مد رو با تن، تو اسی سے آپ نے جمع مکسر بنانی ہے. وہ طریقہ کار وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، پہلے حرف کو زبر دیں، دوسرے حرف کو بھی زبر دیں، اور تیسری جگہ اپنے پاس سے الف لگا دیں. جمع علامت ہے جی اقصا کی. اور پھر اس کے بعد تین ہمارے پاس بچ گیا را و با. اس تا کو کون نہیں کرتے تو را زیر ری، اور واو جو ہے اس کو یا سے بدل دیں گے مداری، اور با کو جو ہے پیش دے دیں گے مداریبو مداریبو. تو اس طریقے سے جو بھی لفظ آپ کے پاس ہوگا پہلے اس کے لفظ کو، یعنی منصورتن ہے تو میم پہ زبر، پہلے حرف کو بھی زبر، دوسرے حرف کو بھی زبر، تیسری جگہ اپنے پاس سے الف بڑھا دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو اس کے بعد والا حرف ہے را ہے یہاں پہ یا جو بھی ہے اس کو زیر دے دو. پھر واو جو آئے گی واو کو یا سے بدل دینا ہے، اور آخری کو پیش دے دینی ہے جو بھی ہوگا. جس طرح منصورتن ہے منصورتن، تو اب دیکھیں میں نے کیا کیا منا سیرو منا سیرو. تو یہ جمع مؤنث مکسر ہے، تو اس کا یعنی جمع مؤنث مکسر اس کا معنی ہے ماری ہوئی سب عورتیں. اس کا معنی ہے ماری ہوئی سب عورتیں. جس طرح مدروبات ان کا معنی بتا ماری ہوئی سب عورتیں، اس طرح اس کا بھی معنی ہے ماری ہوئی سب عورتیں. اس کے بعد جو دو سیغے ہیں وہ مصغر کے ہیں، تصغیر کے ہیں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا. انہوں نے آخر میں اکٹھے لکھ دیے ہیں. وہی طریقہ کار ہے کہ یہی مدروبتن آپ لیں گے اور اس کے اندر کیا کریں گے، پہلے حرف کو ضمہ دیں گے پیش، یہ دوسرے حرف کو زبر دینی ہے، اور تیسری جگہ یہاں الف اب نہیں لگانا، اور تیسری جگہ جب تصغیر بنانی ہو تو یا لگانی ہے، اور یا ساکن اپنا دعات کو زبر دینی ہے، مدئی ہو گیا. اور پھر پیچھے کتنے بچ گئے، چار حرف ہیں. اس کے اندر تا کو ہم ختم نہیں کرتے. مدئی ابھی مذکر بنا رہے ہیں تو مذکر میں ہمارے پاس تھا مد رو بن، مذکر کا بنا رہے ہیں تو مدئی، اور پھر را واو با ہے تو را کو زیر، واو کو یا سے بدل دیں اور با کو دو پیشیں دے دیں مدئی ریبن. اور اگر یہ بنے گا تو اس کے آگے تا بھی لگا دینی ہے تو ہو جائے گا مدئی ری با تن، یعنی آخر میں تا پر دو پیشیں آئیں گی. تو یہ ہمارے سامنے مدیریبن اور مدیریبتن، اس کا معنی ہوگا تھوڑا مارا ہوا ایک مرد، اور اس کا معنی ہوگا تھوڑا ماری ہوئی ایک عورت. آپ کو بتایا تھا تصغیر کے اندر وہ چیز تھوڑی ہو جاتی ہے. منیسیرن منیسیرتن، تھوڑا مدد کیا ہوا ایک مرد اور تھوڑی مدد کی ہوئی ایک عورت، تو تھوڑا مدد کی ہوئی ایک عورت. تو اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی اس میں مفعول، جو بھی لفظ اس میں مفعول بنانا ہو، پہلے آپ اس مضارع کو ہی سامنے رکھ کے اس میں مفعول بنا لیں. وحید کا صیغہ تثنیہ اور جمع کا بھی میں نے بتا دیا، پھر آپ کو جمع مکسر کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتا دی. یہ تقریباً سیم طریقہ ہے جو ایک ہی ہم پیچھے پڑھتے چلے آ جا رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ نے ان لفظوں کو سامنے رکھنا ہے. دیکھیں اردو میں آپ کو میں نے جس طرح عربی زبان کے آسان قاعدے میں بتایا تھا، بہت سارے آپ کے اردو میں بھی لفظ یہ مفعول کے استعمال ہوتے ہیں، مشغول، مشہور، منصور، مقبول، معروف، معلوم، ٹھیک ہے، مجہول، اپنا اس طریقے سے اپنے آپ بہت سارے لفظ اس طرح سے آپ مخلوق، مجبور، تو اس طریقے سے آپ لفظ استعمال کرتے جائیں. اردو میں بہت سارے اردو میں بھی لفظ آپ کو ملتے ہیں جو فاعل کی شکل میں یا مفعول کی شکل میں ملتے ہیں، اس میں مفعول کی شکل میں ملتے ہیں، اس میں فاعل کی شکل میں ملتے ہیں. تو آپ نے اسی سامنے رکھ کے ان کو اس طرح سے اس کی پوری پوری گردانیں بنائیں، ایک نہیں، 10 نہیں، 12، 20، جتنا بنا سکتے ہیں آپ بنائیں. اور پچھلے اسباق کو بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک کر کے ضرور دہرایا کریں تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. انشاءاللہ اب 1-2 گردانیں بقیہ ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم پھر ایک اپنے
جو اسباق کی طرف لوٹیں گے جو ہم نے پڑھا تھا، جو ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو ہے یہ سربراہی اختتام کی طرف انشاءاللہ پھر چل پڑے گی۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔